بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلین۔ این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں۔ مشکات شریف کی شرح المرقات یہ ان کی لکھی ہوئی شرح ہے، پائے کے محدث ہیں۔ انہوں نے باب الصبر والتوکل کے ذیل میں لکھا ہے کہ کسی انسان کے اندر 4 صفات اگر پیدا ہو جائیں تو وہ انسان کامل بن جاتا ہے۔ پھر میں نے یہ 4 صفات جب وہاں پڑھی تو پھر میرے استاذ اللہ پاک کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پہ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کا انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، ان کا ایک رسالہ تصوف کا خلاصہ۔ تصوف کا خلاصہ کیا؟ 4 باتیں: صبر، شکر، استخارہ اور استعاذہ۔ اگر ہم اپنے آپ کو سوچیں نا، انسان میں اور شیطان میں فرق کیا ہے؟ ایک شیطان اپنی حیثیت کو دیکھتا ہے، حیثیت کو دیکھ کے کام کرتا ہے۔ شیطان نے کہا نا میری حیثیت دیکھیں اور حضرت آدم سلام علیہ کی حقیقت دیکھیں، تو اپنی حیثیت دیکھتا ہے شیطان، سامنے والے کی حقیقت دیکھتا ہے، جبکہ ایک انسان اپنی حقیقت دیکھتا ہے، سامنے والے کی حیثیت دیکھتا ہے۔ تو ہماری نظر اپنی حقیقت پہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیرے سے پیدا نہیں کیا بلکہ مٹی سے، بلکہ حمئم مسنون کا معنی ہے وہ مٹی یا وہ کیچڑ جو پڑے پڑے کالا ہو جائے، بدبو آنے لگے اس میں، تو اس سے تو ہم پیدا ہیں۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ کیونکہ میری طاقت تواضع ہے، ہر وقت میری نظر حقیقت پہ رہے کہ میں پیدا کس سے ہوں۔ لہٰذا اس گندے مادے سے پیدا انسان، اور اگر دیکھیں تو اس کھال کے نیچے گندی گند ہے، خون کی صورت میں، پاخانے کی صورت میں، سارا گند اندر موجود ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ گندگی کا یہ مجسمہ، گندگی کے اس مجسمے سے نکلنے والا کوئی بھی عمل ڈنگ کا نہ ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ہمارا تقریباً ہر کام ہماری چاہت اور ہماری مرضی کے موافق ہوتا ہے۔ لہذا حقیقت تو میری یہ ہے کہ میرا کوئی کام نتیجہ خیز نہ ہو، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میرا ہر کام میری چاہت میری مرضی کے موافق ہو رہا ہوتا ہے۔ اس پہ میں اسے اپنا کمال نہ سمجھوں، اللہ کا فضل سمجھوں، اور میری زبان سے کسی بھی کامیابی کے ملنے پہ، کسی بھی نعمت کے ملنے پہ میری زبان سے ادا ہو الحمدللہ الحمدللہ۔ اس لیے صبح سے لے کے شام تک ہر نعمت کے ملنے پہ ہم کیا ادا کرتے ہیں؟ شکر کے اظہار میں الحمدللہ، ابتدا میں بسم اللہ الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ اس کے پیچھے اتنی بڑی سوچ ہے۔ دوسرے نمبر پہ، اور کبھی کبھی ہماری مرضی کے خلاف بھی کوئی کام ہو جاتا ہے۔ اگر مرضی کے خلاف کام ہو تو ہم اللہ سے گلہ نہ کریں، ہم یہ کہیں کہ میں اسی کے موافق تھا، میری حقیقت یہی ہے۔ اگر ہو جائے تو میں رضا بقضا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی صفت اور انسان کی سب سے بڑی عبادت رضا بقضا ہے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا، الحمدللہ علی کل حال۔ اور جب صبر کے اظہار میں ہم زبان سے کیا ادا کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ، میرا مالک اللہ ہے اور اللہ کو پورا حق ہے کہ اپنی مرضی کا اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ فرما دے اور کسی بھی آزمائش میں مجھے ڈال دے، لیکن میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھوں اور میں اللہ سے اس حال میں بھی راضی رہوں۔ تو دوسرا جملہ الحمدللہ، پہلا جملہ بسم اللہ الحمدللہ، یہ شکر کے اظہار میں۔ اسی طرح غم ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون، چھوٹا غم ہو یا بڑا غم۔ تیسرے نمبر پہ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ یہ ہے کہ اپنے ہر کام کو اللہ کے مرضی کے تابع رکھنا، اپنے آپ کو اللہ کے تابع رکھنا۔
اس کو کہتے ہیں تفویض، تفویض کے ساتھ ہر کام کرنا۔ ایک چیز کو میں نے اپنے دل میں طے کر دیا کہ اللہ تو ایسا کر دے، یہ نہیں، بلکہ یہ کہنا کہ اے اللہ تو جو بہتر سمجھے تو وہ کر دے۔ میں اپنے آپ کو، میں اللہ کو اپنے فیصلے کا پابند نہ کروں، بلکہ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے اللہ تو وہ کر دے، یہ جو میں چاہ رہا ہوں اگر یہ بہتر ہے اللہ تو یہ کر دے، اور اگر یہ اللہ میرے حق میں یہ بہتر نہیں ہے اللہ اس کا نعم البدل تو مجھے عطا کر دے۔ لہذا جب استخارے کے ساتھ میں ہر چھوٹا بڑا کام کروں گا اور دعا پڑھ کے کروں گا، مختصر دعا اللہم اخر لی واختر لی، اور لمبی دعا اللہم انی استخیرک، تو جب اس استخارے کی صفت کے ساتھ جب میں کوئی کام کروں گا تو اگر میرا کام نہیں بھی ہوگا تو مجھے مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ میں کہوں گا کہ شاید یہ میرے حق میں یہ بہتر نہیں تھا، اللہ نے کوئی اس کا نعم البدل میرے لیے رکھا ہوگا۔ تو استخارے کو ہم اپنی عادت بنا لیں، کوئی کام استخارے کے بغیر ہم نہ کریں۔ یعنی استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ اب اللہ کے ہم پابند ہو جائیں، اللہ کو اپنی چاہت، اپنے فیصلے اور اپنے امر کا پابند نہ کریں۔ یہ ہے تفویض والی زندگی۔ اور استعاذہ، انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ وہ حاجت نہیں ہے، حفاظت ہے۔ مجھے سب کچھ مل جائے لیکن اگر میں غیر محفوظ، میرا کاروبار غیر محفوظ، میرے بچے غیر محفوظ، تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس کچھ نہیں۔ اس لیے اصل ہے حفاظت اور عافیت۔ اس لیے حفاظت والی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام، حاجت سے زیادہ ہم حفاظت والی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور باب الاستعاذہ، حدیث کی ہر کتاب میں باب الاستعاذہ کے عنوان سے 20 دعائیں موجود ہیں، ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اگر وہ اہتمام ہمارے لیے مشکل ہو تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے استعاذہ کی بہت سی دعائیں پڑھتے تھے، لیکن جب آخری 2 صورتیں نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ان 2 صورتوں کا اہتمام فرمایا۔ اور ایک صحابی کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تم نے یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں۔ تو لہذا ہم محتاج ہیں، ہمارے وسائل کچھ نہیں، ہماری طاقت کچھ نہیں، ہم جو کچھ ہے اللہ کے فضل سے۔ اس لیے قرآن کریم جہاں لفظ استعمال کرتا ہے نا کہ دین خدا کی رسی کو لازم پکڑو، تو وہاں قرآن لفظ استعمال کرتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اعتصام کے معنی ہوتے ہیں محفوظ بنانا، اپنے آپ کو محفوظ بناؤ اللہ کے دین، اللہ کی رسی کو تھام کے اپنے آپ کو محفوظ بناؤ اللہ کے ذریعے، یعنی اللہ کے دین کے ذریعے۔ تو میں محفوظ مال سے نہیں ہوں گا، میں محفوظ سیکیورٹی گارڈ سے نہیں ہوں گا، بلکہ میں محفوظ خدا کے دین سے ہوں گا۔ جب میں اللہ کا بنوں گا، اللہ کے دین کا بنوں گا، تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں میری حفاظت کرے گا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ تیری حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ تو ہم اللہ کے دین کے بنیں گے، اللہ ہمارا بنے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کی اشاعت میں، اللہ کی عبادت میں تم لگے رہو گے، ینصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی تمہاری حفاظت بھی کرے گا، تمہاری ہر مشکل کو ختم بھی کرے گا، اور ہر حاجت اللہ تعالیٰ پوری بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔